قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑیچ. آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ڈپریشن کے حوالے سے ہے کہ ہم قرآن سے ڈپریشن کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں. آج قاری صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. عدنان بھائی، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ڈپریشن بنتا کیوں ہے. جی. اللہ کے قرآن نے بڑی اچھی کاؤنسلنگ کی ہے. اگر کوئی سمجھے، اگر کوئی پڑھے، اگر کوئی جانے، اللہ کے قرآن کو جو بندہ پڑھتا ہے، فرمایا قرآن کو ہم نے آسان کر کے بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کون ہے جو قرآن سے سبق سیکھے، کون ہے جو قرآن کو سمجھے. قرآن کو ہم نے آسان کر کے بنایا. لوگ کہتے جی اس کے لیے 18 علم جاننے ضروری. کوئی 18 علم نہیں. ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں بھائی جان، آپ سمجھ جائیں گے اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں پرابلمز کن کی وجہ سے ڈپریشن ہے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. رزق کا مسئلہ، روزگار نہیں ہے، نوجوانوں کو ڈپریشن. جاب نہیں ہے. جاب نہیں ہے جی، میں نے اتنا پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، جاب نہیں، ڈپریشن میں چلا گیا. گھروں میں مسئلہ جی، بے سکونی ہے، میاں بیوی، گھریلو معاملات، بے سکونی کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا بندہ. پھر اسی طرح سوچ، نیگیٹو سوچ کی وجہ سے مجھے برے وسوسے آتے ہیں، بری سوچ ہے، بدگمانی ہے، ہر بارے میں بدگمانی ہے، ڈپریشن میں چلا گیا. پھر اسی طرح خوف، دنیا کا خوف ہے، کسی چیز کا خوف ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. یہ بھی بدگمانی میں ہی آ جاتا ہے، نیگیٹو سوچ میں ہی آ جاتا ہے. خوف یہ بھی انسان کو جو ہے یہ ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے. پھر اسی طرح نا امیدی ہو گئے. پھر اسی طرح بیماری کا خوف، میں نہیں نکل سکوں گا، یہ بھی ایک نیگیٹو سوچ ہے. اب ان کا علاج کیا ہے؟ بالکل قرآن نے ایک ایک چیز کا علاج بتایا. سب سے پہلے آتے ہیں روزگار کا مسئلہ. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے. شیطان کہتا ہے کہ تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے، میں نے وعدہ کیا تمہیں غنی کروں گا. فرمایا رزق تمہیں ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے. بے شک. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے، رزق کی تنگی کے ڈر سے. یہ جو سنتے ہیں جی اس نے خودکشی کر لی، اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا. بھائی رزق کا ذمہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے لیا ہے. تمہارے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی زیادہ تنگ ہیں جنہوں نے پتھر باندھے پیٹ پہ. اور آج تجھے آرائش و آرام نہیں ملا اور تو نے کہا کہ خودکشی کر لے. واللہ جو خودکشی کرتا ہے ساری قیامت تک، اس کے مرنے سے لے کر قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے. یہ روز خودکشی کرے گا، روز اس کو اسی تکلیف سے گزرنا پڑے گا جو خودکشی کے وقت جس تکلیف سے گزرا ہے. قیامت تک، قیامت کی صبح تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ سے فرمایا تم پڑھ لو، تم پڑھ لو جنازہ. کیوں؟ درس دیا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جنازہ ہی نہ پڑھیں. ہم اللہ کے سامنے دعا کریں گے، اللہ کے سامنے اس کے اعمال اچھے رکھیں گے کہ یا اللہ اس کے اچھے عمل بھی تھے، اس کو معاف کر دے. تو یہ بات سمجھنی ہے. سب سے پہلے روزگار کا مسئلہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں، تمہارا بھی تمہارے بچوں کا بھی. بچوں کو بھی نہ مارو اور خود بھی پریشان نہ ہو. رزق کا ذمہ میرے. فرمایا جیسے موت انسان چھپ جائے اور موت ڈھونڈ لیتی ہے نا، ویسے انسان کہیں زمین میں بھی چھپ جائے، اس کا رزق اس کو وہاں بھی ڈھونڈ لیتا ہے. بے شک. رزق اس کا ملنا ہی ملنا ہے. رزق کی وجہ سے پریشانی نہ ہو. اور یاد رکھیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں راہ دکھائے، ہم نے دونوں رستے دکھائے. یہ چاہے سیدھا پکڑ لے چاہے الٹا پکڑ لے. بالکل. چاہے یہ شارٹ کٹ جلدی مال حاصل کرنے والا پکڑ لے، یا محنت کر کے اپنے حق کی طرف جانے والا جو نظر نہیں آ رہا اس کو وہ رستہ پکڑ لے. رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا نصیب میں لکھا ہے. ایک کولر ہے نا، اس میں پانی ہے، چاہے آپ
اگر کسی نے روکا ہو, اگر کسی جگہ کا رول ہو کہ جی آپ نے اوپر سے نہیں بھرنا, ٹوٹی سے نکالنا ہے, چاہے 2 ٹوٹیاں لگا لیں, 3 لگا لیں, 4 لگا لیں. ایک بندہ ٹوٹی سے بھرتا رہتا ہے, دوسری ٹوٹی لگا لیتے ہیں, اور ایک بندہ اوپر سے بھرتا ہے. پانی اوپر سے نکالنے والے نے بھی اتنا ہی نکالا ہے جتنا کولر میں تھا, اور ٹوٹیوں سے بھرنے والے نے بھی اتنا ہی نکالا ہے جتنا وہ بیچ تھا. لیکن اس نے غلط طریقے سے نکالا ہے, رول توڑا ہے, اور اس نے رول کے ساتھ نکالا ہے. وقت سے پہلے نہیں ملنا, اور جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ملنا, چاہے حلال طریقے سے کما لو حرام طریقے سے. تو قرآن نے یہ چیز ہمیں گائیڈ کر دیا, سمجھا دیا. کول رہو, پریشان نہ ہو. تمہیں کیا حکم ہے؟ محنت کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. قرآن کی آیت, اللہ فرماتے ہیں جس کی کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے. یہ بھی نہیں گھر بیٹھ جانا رزق ہمارا جو لکھا ہے وہ ہمیں مل جائے گا, نہیں. میں محنت کر, تقوی اختیار کر, صبر کر اور شکر کر. یہ 4 کام تو کر, تیرا رزق تجھے اللہ فرماتے میں عطا کروں گا. صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, تقوی کے ساتھ لگا رہے, تجھے وہ اللہ عطا فرمائیں گے جس کا تو نے گمان بھی نہیں کیا. پھر اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ بے سکونی. بے سکونی کیوں؟ ہمارا سارے کا سارا دھیان ٹی وی موبائل پر, ہمارا سارے کا سارا دھیان فضول کاموں پر. سکون ڈھونڈتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سکون میرے ذکر میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون حاصل کرنا ہے, ذکر پہ آ جاؤ. وہ اللہ سے ہم کلام تو ہو, اللہ سے باتیں تو کرو الگ بیٹھ کے. دکھ سکھ لوگوں کے سامنے روتے ہو, اللہ کے سامنے رو. اللہ فرماتے تیرے دکھ نہ ختم کر دوں تو کہنا. لوگوں کے سامنے تو رو رہا ہے, تجھے لوگوں کی باتیں رلا رہی ہیں, لوگوں کے طریقے رلا رہے ہیں. اللہ سے محبت کر, اللہ سے محبت تو کر. اللہ فرماتے ہیں میں تجھے سکون بھی دوں گا. اللہ فرماتے ہیں تیری پریشانیاں بھی دور کروں گا, تیرے معاملات بھی بہتر کروں گا. تو اللہ کے وعدے سچے ہیں. واللہ ہم نے کیا نہیں. ہم بھاگ رہے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں ڈپریشن کی, سکون لینے کے لیے. سکون ایسے نہیں ملے گا. بھائی کا میں حق کھاؤں اور کہوں سکون مل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی میں جو ہے وہ لوگ مظلوموں پر ظلم کروں کہوں سکون مل جائے گا؟ نہیں بھائی. سکون اللہ کے ذکر میں ہے, سکون تقوی میں ہے, لوگوں کا حق دینے میں ہے. تو سکون کا طریقہ بتا دیا کہ سکون اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو. ذکر کیا؟ نماز ذکر ہے, یاد رکھیں. ذکر کیا؟ قرآن ذکر ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں ذکر ہے. قرآن میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی. نماز کو بھی ذکر کا ہے, قرآن کو بھی ذکر کا ہے. تو نماز قرآن شروع کر دے تجھے سکون مل جائے گا. اس کے بعد تیسرا بڑا مسئلہ بری سوچ. اللہ نے فرمایا بدگمانی نہ کرو. ان بعض الظن اسم, بدگمانی گناہ ہے. اس کے بارے میں وہ فلاں اس کے پاس بیٹھا آیا ہے نا, یہ فلاں غلط کام کر کے آئے ہوں گے, فلاں نے ایسے ہی کہا ہوگا. جب آپ نے سوچنا ہی برا ہے اس کا رزلٹ برا ہی نکلنا ہے. دیکھیں جی, اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق اس کو اتارتا ہوں. جب آپ نے سوچنا ہی یہ ہے کہ میں نے کل کو فلاں کام کرنا ہے تو آپ کو اس لیول کا کام ملنا ہے. اور جب آپ نے سوچنا ہے بڑی سوچ کرنی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو سوچ کے مطابق اتارتا ہوں, تو آپ کو سوچ کے مطابق ملنا ہے. چھوٹا سوچ لے تو اتنا کی ملے گا, بڑا سوچ لے تو بڑا ملے گا. سوچ کا فرق ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھی سوچ رکھو. کیسے اچھی سوچ؟ اللہ کیسے؟ اسباب نہیں, بہانے نہیں چلنے. تمہیں حکم کیا ہے تقوی, محنت, شکر اور صبر. یہ راز ہے کامیابی کا, سکون کا. یہ راز ہے آگے بڑھنے کا, یہ راز ہے کامیاب ہونے کا. اور پھر بڑا مسئلہ خوف. اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ آیا, آپ نے فرمایا لا تخف. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے, اللہ نے فرمایا لا تخف. سیدہ مریم پریشان ہوئی, اللہ نے فرمایا لا تخف. خوف نہیں کھانا, پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ میں تمہارے ساتھ, میرے وعدے تمہارے ساتھ. کس چیز سے ڈر, کس چیز سے رہا ہے؟ ڈرتا کیوں؟ کس چیز نے تجھے ڈرایا؟ تجھے ڈرایا میں ناکام ہو جاؤں گا. اللہ نے فرمایا تو محنت کر, تقوی اختیار کر, کامیاب میں تجھے کروں گا. تجھے ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا تو لوگوں کی فکر ہی نہ کر, تو میرے سامنے جھک, میں تجھے بلند کروں گا. تجھے ڈر ہے کہ میں نے کسی کو معاف کر دیا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ کمزور ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ معاف کرنے سے تجھے میں جنت بھی دوں گا، تیری عزت میں بھی بڑھاؤں گا، عزت بھی بڑھے گی. ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. اللہ فرماتے ہیں کسی کے معاف کرنے سے عزت اس کی بڑھتی ہے، تو کہتا ہے کم ہو جاتی ہے. یہ کس نے وسوسہ ڈالا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان برے وسوسے ڈالتا ہے. پھر اسی طرح آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ بری سوچ اس کو اچھے گمان میں بدلیں تو ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر اسی طرح آگے خوف کا مسئلہ، اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارا مسئلہ دور ہو جائے. پھر وسوسے کا مسئلہ، سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دیں، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ یہ برا وسوسہ ہے، اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ علاج ہے. برا وسوسہ ہے، بری سوچ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اچھا میں کر نہیں سکتا، برا سے میں بچ نہیں سکتا تیرے حکم کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں قرآن نے ہماری کونسلنگ کی ہے. جگہ جگہ پر ہر آیت پر یقین کریں. اس بار میں نے بہت زیادہ اس رمضان میں قرآن پاک کو بہت تفسیر سے پڑھنے کا موقع ملا، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ تو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے ایک بچے کو پکڑ کے سمجھاتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں نا امید ہوتے ہو؟ نا امید لوگ تو کافر ہیں. جو نا امید ہوتا ہے وہ تو جو ہے وہ نا امید مومن بندہ تو نا امید ہوتا ہی نہیں. جو حق کو بھول گیا نا امید تو ہوتا ہے. تو نا امیدی جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی. بالکل. تو نا امید نہیں ہونا. اللہ نے واضح کر دیا قرآن میں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے. تجھے کیا چاہیے ہر چیز ملے گی. ڈیمانڈ تو کر، مانگ تو صحیح، جھولی پھیلا کے بیٹھ تو صحیح. جھولی پھیلا کے بیٹھ، تجھے نہ ملے تو پھر کہنا ہم نے امید ہی نہیں لگائی. پھر اسی طرح بیماری کا خوف، میں ٹھیک نہیں ہوں گا، نیگیٹو سوچ، وہی چیز آ گئی. یہ بھی ڈپریشن پیدا کر دی ہے. بیماری میری ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں کون سی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ ہر بیماری کا دنیا میں علاج بنا ہے. بالکل. تمہاری کون سی ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ مانگو تو صحیح، مانگو عطا کیا جائے گا. بے شک. ہم پریشان، خوف. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ایوب نبی نے کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے بیماری نے پکڑ لیا، تو ارحم الراحمین ہے. تو اللہ سے 18 سال مانگے. نبی ہو اللہ کا، پیارا ہو اللہ کا، محبوب ہو اللہ کا، اور بیماری 18 سال آئے اور بیماری میں سارے لوگ نفرت کرنی شروع کر دیں اور چھوڑ جائیں. کتنی بڑی آزمائش ہے. بے شک. لوگ دور ہو گئے، یہ بھی آزمائش تھی. لوگوں نے برا جانا، یہ بھی آزمائش تھی. لیکن اللہ نے پھر اپنے پیارے کو نکالا بیماری سے. تو اللہ کسی کو کس طرح بھی آزما سکتا ہے. تو اس لیے ان کا قرآن پاک نے ایک ایک آیت نے حوصلہ دیا، ہمت دی، سکون دیا، اور انسان کے جو دل دماغ میں ڈپریشن، خوف، پریشانی، شر ہے اس کو نکال دیا. اور اللہ کی جب آیات پڑھتا ہے نا بندہ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اللہ جیسے بندے کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ میرے بندے پریشان نہ ہو، تیرے لیے یہ میں نے کیا، تیرے لیے وہ کیا، تیرے لیے ہر چیز بنائی، تو بندے کو حوصلہ ملتا ہے اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے. قرآن بہترین کونسلنگ کرتا ہے انسان کی اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. بالکل. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم